غارِ ہرا. یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 1 مہینے تک قیام پذیر رہے، ام المؤمنین زوجۃ الرسول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھانا اور پانی لے کر آیا کرتی تھی. اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 53 سال تھی. اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندے کی یہ ادائی اتنی پسند آئی کہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے ام المؤمنین کے لیے سلام بھیجا تھا. سبحان اللہ. اس پہاڑ کی جو بلندی ہے وہ ہے 2500 فٹ. آنے اور جانے کے ایک صحت مند نوجوان آدمی کو 2 سے 2.5 گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے. آنے جانے کے 2 سے 2.5 گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے. جبل ہرا جبل سور سے افضل ہے. جو ہماری سب سے پہلی زیارت تھی نا غار سور ہے، غار سور سے غار ہرا افضل ہے، کیونکہ غار سور میں حضور نے 3 دن کا قیام فرمایا اور غار ہرا میں 30 دن کا قیام فرمایا. ہمارے قریب میں ہی ایک اور زیارت آنے والی ہے. اس زیارت کا نام ہے مقبرہ عدل. مقبرہ کہا جاتا ہے قبرستان کو، عدل سے مراد انصاف ہے. اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر عدل و انصاف کے. کون عمر بن خطاب؟ وہ عمر بن خطاب جن کے اسلام قبول کرنے سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا تھا. وہ عمر بن خطاب جب انہوں نے اسلام قبول کیا، مقبرہ عدل یہ قریب ہے. یہاں حضرت عمر بن خطاب کی کچہری لگا کرتی تھی اور اس کچہری کے چیف جسٹس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت عمر بن خطاب اپنے فیصلوں میں اتنے سخت تھے تو دنیا میں نام چمکا ان کا. پتا چلا کہ اسلام اپنے عدل کی وجہ سے غالب رہا. اسلام کب غالب رہا؟ جب اس پر عدل تھا. اور حضرت عمر بن خطاب کو اسی لیے بڑا عزت کا مقام ملا. ہم سب کو عزتیں ملی اسلام کی بدولت. ایسا ہی حضرت ہوں تاریخی واقعات سنا دیتا ہوں، جیسے ہی زیارتیں قریب آئیں گی آپ کو کروا دی جائے گی. آنے والی زیارتوں میں جو پہلی زیارت ہے ہمارے قریب آ رہی ہے، اسے کہا جاتا ہے مقبرۃ المعلا. جنت میں آپ کے سیدھے ہاتھ پر ایک مسجد آئے گی. اس مسجد کا نام ہے مسجد جن. کیا نام ہے؟ سارے بولیں مسجد جن. اس مقام کو مسجد جن کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اس مقام پر تشریف لائے. جب حضور یہاں تشریف لائے تو آپ نے یہاں نماز ادا کی اور تلاوت قرآن کی تلاوت کی. حضور نے تلاوت قرآن فرمائی. جب قرآن کی تلاوت کی نا تو یہاں سے جنات کا گروہ گزرا. کیا گزرا؟ گروہ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ گروہ. جنات کا گروپ گزرا. جب یہاں سے گزرا نا تو انہوں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے پاک مسلمان ہو گئے. اس لیے اس مقام کو مسجد جن کا مقام کہا جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورۃ الجن کا بھی اسی مقام پر نزول ہوا تھا. ایک پوری یا اہل الدیار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ جنت المعلا کا قبرستان ہے. یہ اسی حصے میں سامنے بھی وائٹ دیوار دیکھیں، بالکل سامنے نظر آ رہی ہے جالیوں سے بیچ میں. سامنے جو وائٹ دیوار ہے نا، اس کے ساتھ ہی ام المؤمنین زوجۃ الرسول حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مزار انوار ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اسلام کی وہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے عورتوں میں اسلام قبول کیا تھا. جنہوں نے عورتوں میں اسلام قبول کیا تھا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کے قریب میں ہی سیدھے ہاتھ پر انشاءاللہ الکریم ایک مسجد آ رہی ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد جن، جہاں پر جنات نے اسلام قبول کیا تھا. یہ مقام آپ کے قریب آ چکا ہے، اس کی زیارت کر لیجیے. برکت کی نیت سے ذرا درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الجن کا نزول بھی اسی مقام پر ہوا تھا. اس کا پرانا نام مقام حجون ہے. پرانا نام مقام حجون. جب مسجد بنی تو مسجد کا نام مسجد جن رکھ دیا گیا. یہ سیدھے ہاتھ پر ہے مسجد.
مسجد جن جہاں جنات نے اسلام قبول کیا تھا. زیارت کر لیجیے. آپ کے سیدھے ہی ہاتھ پر مسجد رایا. کیا نام ہے؟ رایا عربی کا لفظ ہے. رایا سے مراد ہے جھنڈا، یعنی جھنڈے والی مسجد. اسے جھنڈے والی مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ 8 ہجری ماہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 18 رمضان کو جب اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ کو فتح فرمایا تو حضور کے ہاتھ مبارک میں ایک جھنڈا تھا. اس جھنڈے کو آپ نے زمین پر نصب فرمایا، یعنی زمین پر گھاڑ دیا. اس مقام کو رایا کے مقام سے پہچانا جاتا تھا. جب مسجد بنی تو اس مسجد کے 2 نام رکھے گئے. ایک نام مسجد رایا اور دوسرا نام مسجد فتح. آپ کے سیدھے ہاتھ پر یہ مسجد آ رہی ہے، تھوڑا سا جلدی سے زیارت کر لیجیے گا. لیکن سیدھے ہاتھ میں چھوٹا سا مینار ہے مسجد کا، چھوٹی سی مسجد جگنے والی. یہ زیارت ہو جانے کے فوراً بعد آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، سامنے ایک مینار والی گول گنبد والی ایک مسجد ہے. الٹے ہاتھ پر ایک مینار گول گنبد والی یہ مسجد، اس مسجد کو کہا جاتا ہے مسجد شجر. اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جس درخت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی گواہی دی تھی وہ درخت اس مقام پر ہوتا تھا. اسی لیے ہاتھ پہ دیکھیں، آپ کو ماشاءاللہ مسجد الحرام کے مینار نظر آ رہے ہوں گے. کہ حسین سا منظر، اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہو رہی ہے. تو یہ آپ جب حرم والی سائیڈ سے آئیں گے نا تو حرم والی سائیڈ پہ 9 نمبر ٹوائلٹ کے پاس آنا ہے. ٹھیک ہے، اسے ابو جہل کا حمام کہا جاتا ہے. 9 نمبر ٹوائلٹ کے پاس 9 نمبر ٹوائلٹ کراس کر کے جب آپ اس راستے پر آئیں گے تو تقریباً 5 منٹ لگتا ہے آپ کو یہاں آنے پہ. آپ پیدل خود سے بھی اس کی زیارتیں کر سکتے ہیں. پیدل خود سے بھی آپ ان کی زیارات کر سکتے ہیں. مساجد نماز کے اوقات میں کھلی ہوتی ہیں. جنت المعلا کا جو قبرستان ہے یہ بعد عصر کا اذان مغرب سے 15 منٹ پہلے تک کھلا ہوتا ہے. جی محترم زائرین کرام، الحمدللہ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی زیارات کا سلسلہ مکمل ہوا. دوران زیارت معلومات فراہم کرنے میں یا زیارت کروانے میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو، میرے رویے سے میرے لفظوں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف فرما دیجیے گا. ماشاءاللہ آخر میں بتائیں سارے ساتھی زیارت کیسی رہی؟ چلیں جو صبح سے نہیں نہ بولا وہ بھی کوشش کریں آپ بولنے کی. کیسی رہی؟ ماشاءاللہ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی عافیت نصیب فرمائے. آپ نے بڑی محبت کے ساتھ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنا ہے اور امید ہے آپ نے دل میں جگہ دی ہوگی. اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق بھی نصیب فرمائے. دعا کریں اللہ آج کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جو رحمت کی بوندیں ہیں اللہ ان بوندوں میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. محترم زائرین کرام، جس طرح یہ مکہ المکرمہ کی زیارتیں ہیں اسی طرح طائف کے مقدس مقامات کی بھی زیارتیں موجود ہیں. طائف شہر کی زیارتیں ہیں. وہاں کے گروپ کی گاڑی جاتی ہے. جو ساتھی جانا چاہیں اپنے گروپ لیڈر کے پاس آپ اپنا نام لکھوا کر 50 ریال پر پرسن کرایہ ہے. آپ ان کو کرایہ جمع کروا کے آپ اپنی سیٹ بک کر سکتے ہیں. ان کے پاس کب جائے گی گاڑی وہ اور کس ٹائم میں جائے گی، یہ 2 چیزیں انشاءاللہ الکریم آپ کو آپ کے گروپ لیڈر ہی بتا دیں گے. باقی میں میرا ایک اعلان ہے آپ کے ساتھ، بڑا ہی بتانا تھا، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ. اعلان یہ ہے کہ دیکھیں ہم صبح کے چلے ہوئے ہیں اور ہماری الحمدللہ ساری زیارتیں بہت اچھی ہوئی اور اطمینان بخش ہم نے الحمدللہ زیارتیں کی. تو ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو ڈرائیور اچھا ہو ہمارے ساتھ تعاون کرے، تسلی بخش زیارتیں کروائے، تو ہم سارے مل جل کر اس ڈرائیور کی بھی خیر خواہی کا سبب کرتے ہیں
حالانکہ جو اس نے انتظار کیا، جیسے صبح گاڑی کافی ٹائم تک کھڑی رہی اور تقریباً ہمیں 9 آپ کے ہوٹل میں بج چکے تھے، 9:15 تقریباً، تو وہاں پہ بھی کافی دیر ہم کھڑے رہے. تو اس طرح کر کے پھر ہم ڈرائیور کے ساتھ تعاون کرتے ہوتے ہیں. تو آپ سب ساتھیوں سے بھی گزارش ہے، الحمدللہ ہمارے ڈرائیور بھائی نے آپ کو اچھی زیارت کروائی ہے. پھر ہم مسجد عرفات تک بھی ہمیں لے کر گئے ہیں. تو آپ سارے مل جل کر جتنا جس سے بن پڑے، 5 ریال 10 ریال، اللہ نے جتنی توفیق دی ہے. بڑی فیملیوں والے جو ہیں، جو 3 4 لوگ ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، تو یہ کوشش کر کے 10 ریال ہدیہ پیش کریں. اور جو چھوٹی فیملیوں والے ہیں یہ کوشش کر کے 5 ریال ہدیہ ضرور پیش کریں. دیکھیں ہم آئے ہیں اتنے دور سے، لاکھوں روپے آپ نے لگائے ہیں، لاکھوں روپے آپ اور خرچ کریں گے اور جا کر بھی لاکھوں روپے آپ سے لگ جاتے ہیں. تو کیا یہ اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی خرچ ہو، تو اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگا. آپ کے گروپ لیڈر بھی انشاءاللہ حصہ شامل کریں گے، میں بھی انشاءاللہ اپنا حصہ شامل کروں گا. حالانکہ میں تو آپ کے ساتھ آیا ہوں نا، تو لیکن میں بھی کروں گا کیونکہ ڈرائیور بھائی نے الحمدللہ تعاون کیا، اچھی زیارتیں ہو گئی. تو آپ سارے ساتھی بھی ماشاءاللہ اپنا اپنا حصہ شامل کریں. چلیں اپنا اپنا حصہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں. اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے گروپ لیڈر سے انشاءاللہ، پھر میں بھی حصہ شامل کرتا ہوں. میری نیت ہوتی ہے میں 10 ریال دیتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، دیکھیں ہمارے جو مہمان ہیں یہ بڑے دور سے سماعت فرما لیں. ہم آپ کے ہوٹل کے قریب آ چکے ہیں، تھوڑی دیر میں گاڑی ہماری پارک ہو جائے گی. آپ ساتھیوں سے گزارش ہے اپنا سامان اپنی حفاظت میں لے لیجیے.